کربلا، مظلومان کربلا، شہیدان کربلا، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ برائے فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی و سربلندی اسلام و تعمیر جنت البقیع و برائے خوشنودی صابرہ و شاکرہ، عابدہ و زاہدہ، طاہرہ و مطہرہ، راضیہ و مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، سیدہ و مظلومہ حضرت فاطمۃ الزہرا و ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ شریکۃ الحسین، عقیلہ بن ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان، حجت اللہ علیہ، بلند تر پرزور حیدری صلوات۔ جزاک اللہ احسنتم۔ گزارش ہے کہ جو بھی آپ کو جگہ سامنے آپ کے دائیں بائیں خالی ملے اس کو پر کر دیں۔ جیسے صف نماز جماعت مرتب اور منظم ہوتی ہے، اسی انداز سے اس کو بھی آپ منظم رکھیں اور جو بھی جگہ آپ کے سامنے خالی ہو اسے آپ پر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صلوات۔ حضرات، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب کا ہر سورہ بشریت کے لیے ہدایت، کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔
نہ صرف ہر سورہ بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت ہماری ہدایت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ایک آیت پر بھی ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں۔ قرآن ایک خزانہ ہے ہمارے پاس، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس، اور اس عظیم الشان نعمت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر پریشان ہو یا کوئی گروہ اجتماعی طور پر پریشان ہو۔ دنیا کی پریشانیاں ہوں یا آخرت کی مشکلات، یہ آ ہی نہیں سکتی اگر ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہیں۔ قرآن مجید میں علم و معرفت کے جو خزانے ہیں اس کی طرف قرآن نے بار بار متوجہ کیا ہے، اور ہمیشہ صاحبان عقل و خرد کو خطاب کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون لأولی الالباب افلا یتدبرون القرآن۔ اس طرح کے جملے قرآن نے استعمال کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھو تو غور و فکر کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ قرآن ان سے خطاب ہی نہیں کرتا جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن کا خطاب ہی صاحبان عقل سے، لأولی الالباب یعقلون یتدبرون یتفکرون، عقل و فکر و تدبر سے کام لینے والوں کے لیے ہے یہ کتاب۔ قرآن کا یاد کرنا اچھا ہے، حفظ کرنا برا نہیں ہے، لیکن قرآن کو رٹ لینا کافی نہیں ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھ نہیں سکتے جب تک خود اس سورہ کی جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ کے مطابق جب تک کہ ہم راسخون فی العلم کی طرف رجوع نہ کریں، اس وقت تک ہماری سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا۔ تو غور و فکر سے کام لیں، توجہ سے کام لیں، پڑھیں اور اس کو انجوائے کریں۔ حقیقتاً یعنی لطف آئے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے میں لطف لینے لگے تو اس کے بعد اس کو زندگی کا کوئی لطف آتا ہی نہیں اس کے سوا کہ جب اس کو وقت ملے بس قرآن پڑھے۔ تو ضرور پڑھیں قرآن، اس کی تاکید ہے۔ کل ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی، ظاہر ہے کہ کسی آیت پر ہم پوری ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ اوور آل اس سورے کا ایک تعارف، ایک انٹروڈکشن ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس سورے میں، اور اس سورے سے پہلے سورہ بقرہ کے بھی جو تسلسل ہے تو سب سے بڑا سورہ 286 آیات ہیں، لیکن اس میں بھی جو ترتیب ہے اور جو تسلسل ہے مضامین کا وہ امیزنگ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ ہے، اس سورے میں بھی جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو مطالب ہیں، یہ کے بعد دیگری وہ حیرت انگیز ہے۔ تو پہلے توحید کا ذکر ہے، اور توحید کے ساتھ کتاب، کہ تم کتاب کے بغیر توحید الہی کو نہیں سمجھ سکتے جب تک تم جو کتاب ہیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے ان کی طرف رجوع نہ کرو، اور اس کتاب کو تم نہیں سمجھ سکتے جب تک تم جو صاحبان علم کتاب ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ پہلی 9 آیتوں میں یہ بات کہی گئی۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 10 سے لے کر اور 30 تک یہ بتایا گیا کہ وہ چیزیں جو علم اور عقل اور فکر پر زنگ لا کر انہیں ناکارہ بناتی ہیں، وہ چیزیں ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز حب دنیا ہے، کہ انسان صرف دنیا میں لگا رہے اور آس پاس کی طرف نہ دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں، میں عرض کر چکا ہوں،
لیکن یہ انسان ایسا بیچارہ ہے کہ بچپن سے وہ مستقبل کی تلاش میں آنکھیں کھولتا ہے اور اسے مستقبل نہیں ملتا اور اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. پری اسکول گیا کیوں؟ مستقبل اچھا ہوگا. اور بڑا ہوا تو اسکول جانے لگا کیوں؟ کہ مستقبل اچھا ہوگا. ارے سونے دو، پریشان مت کرو اسے بچے کو کہ نہیں ابھی سے اس کو اٹھانا ہے، رونے دو، جانا ضرور ہے اس کو اسکول. واپس آ رہا ہے تو ہوم ورک کر رہا ہے صبح سے شام تک تھکا ہوا. کیوں؟ مستقبل اچھا ہوگا. ہائی اسکول پہنچ گیا تو مستقبل ملا کہ نہیں ابھی اور اس کو جانے دو، پڑھنے دو، مستقبل اچھا ہوگا. اس کے بعد وہ کالج جانے لگا، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے. کیوں بھائی؟ پیسے بھی خرچ کیا جا رہا ہے، مستقبل اچھا ہوگا. کالج اس نے جو ہے تمام کر لیا، کوئی ڈگری اس کو مل گئی. اب وہ ماشاءاللہ کسی پروفیشن میں چلا گیا تو اب گھر بیٹھو، اب آرام سے سکون سے گھر بیٹھو. کہ نہیں اب تو اور بھی سویرے اٹھنا ہے صبح اور دیر سے آنا ہے واپس. کیوں؟ کہ ابھی مستقبل اچھا ہوگا. تو مستقبل ابھی تک ملا نہیں. توجہ کیجئے، میں جلدی گزر رہا ہوں، اس کو اور تشریح سے پیش کر سکتا تھا لیکن جلدی گزرنا ہے مجھے. لیکن لمحہ فکریہ ہے، ہمیں ہر چیز پر غور کرنا ہے. نہیں ملا، ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، بہت اچھے پروفیشن میں چلے گئے، بزنس ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، مگر ان کی محنت بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. تو ان سے کہیں گے بھائی کیوں آپ یہ جو آپ زحمتیں اٹھا رہے ہیں کیوں؟ سکون سے گھر بیٹھے ہیں. کہا نہیں بھائی محنت تو کرنی ہے. کیوں؟ کہا مستقبل اچھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، مستقبل کی تلاش میں بچپن سے نکلے تھے، ابھی تک ان کو مستقبل ملا نہیں. آخر میں ریٹائر ہو گئے. اب ریٹائر ہونے کے بعد کہا اب تم کو ملا مستقبل؟ کا نہیں، پلان کر رہا ہوں، کوئی بزنس کر لوں، کوئی ایکسٹرا جاب کر لوں، کوئی اوور ٹائم کر لوں، کچھ اس طرح کا پلان کر رہا ہوں میں. کیوں؟ کہ مستقبل اچھا ہوگا. 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے بھائی اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی مستقبل اچھا ہوگا. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن توجہ کیجئے، میں جو بات کہہ رہا ہوں لفظ مستقبل پر ہے. مستقبل ہے کہاں وہ جس کی تلاش میں تم نکلے تھے؟ اسی بات کو سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا. اللہ نے یہ کہا کہ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. تم جس مستقبل کی تلاش میں نکلے ہو تمہیں آخر دم تک وہ مستقبل ملا نہیں اور اس دنیا سے تم نکل گئے. مستقبل تو یہ ہے کہ تم نے جس وجہ سے محنت کی تھی، اسکول گئے تھے صبح سے شام تک، پری اسکول سے اٹھتے ہوئے بیچارے روتے ہوئے بچے، اس کے بعد تمہیں اس کا کوئی صلہ ملتا. کچھ دن ایسے ضرور ہوتے کہ تم صرف بیٹھتے اور صرف کھاتے اور صرف آرام کرتے اور تمہیں کہتے کہ مجھ کو مستقبل، میرا فیوچر مل چکا ہے. ایسا کوئی دن تمہارے پاس آنا چاہیے تھا، مگر لگا کہ تمہیں کوئی دن ایسا نہیں ملا کہ جب تم کو محنتوں کا صلہ ملا ہو کہ بھائی اب یہاں کوئی محنت نہیں کرنی، اب تم کھاتے رہو. تو قرآن نے کہا کہ ایسا مستقبل صرف ایک موقع پر مل سکتا ہے جب تمہاری آنکھ بند ہو، اس دنیا کو ترک کرو اور تمہاری حقیقی زندگی شروع ہو آخرت کی. تو یہاں تم کو نماز پڑھنی تھی، یہاں تم کو روزے رکھنے تھے، یہاں تم کو حج کرنا تھا، یہاں تم کو زکوٰۃ دینی تھی، یہاں صلہ رحم کرنا تھا، یہاں تمام اعمال کرنے تھے، محنت کرنی تھی. کہ کیوں؟ کہ مستقبل اچھا ہو. اب جب وہاں پہنچے جنت میں، اب کوئی چیز واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو محنت کی تھی اس کا صلہ مل رہا ہے، اسی کو مستقبل کہا جاتا ہے. اب وہاں نہیں ہے محنت کے کرو محنت، مستقبل. اب مستقبل مل چکا، اب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، محنت کرو کوئی ضرورت نہیں، ارادہ کیا اور جو چاہا وہ آ گیا. یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ جو ارادہ کیا وہ آ گیا. یہ جنت میں پہنچنے کے بعد لوگ ایسا ارادہ کریں اور ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں اور جو چاہیں وہ ہو جائے وہ اور لوگ ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت والوں کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے. تو لہذا قرآن نے کیا کہا تھا؟ ان کے ساتھ رہنا. ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو امام وہ ہو کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ بھیا یہ ہمیں صحیح جگہ پہنچائے گا. ایسا نہ ہو کہ کسی اور جگہ لے جائے. جو خود اپنی خبر نہ رکھتا ہو کہ کیا ہوگا, وہ کسی اور کو لے کر کہیں کہاں چلا جائے گا. لہذا اس کے پیچھے چلو جس کا جنت جانا یقینی ہے. جو جنت جانا نہیں, جن کا اصل گھر ہی جنت ہے, جو جنت کے سردار ہیں. تو ہمیں اصل مستقبل ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے اس مستقبل کی فکر کوئی نہیں کرتا. جیسے میں نے عرض کیا تھا, اولاد میری مجھ سے بہتر بزنس مین ہو جائے, اولاد میری مجھ سے بہتر پروفیشنل ہو جائے, اولاد میری, بہت اچھی بات ہے, یہ بری نہیں ہے, مگر ڈس بیلنس اگر ہو گئے تو بہت بری ہے. بات یہ ہے کہ بھئی تمہاری اولاد تم سے بہتر مومن کیوں نہیں ہو جائے, تم سے بہتر عزادار کیوں نہیں ہو. اذان محترم, یہ سورہ آل عمران میں ہر موضوع کو کور کیا ہے. زندگی کے تمام مسائل, خاص طور پر عقائد پر بہت زور دیا گیا ہے. تو ہم نے کل جو بات کی تھی, تو بات ہو رہی تھی کس سے؟ اہل کتاب سے. مگر پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ تمام انسانوں کو. دیکھو اہل کتاب, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے, اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, ایسا نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں, دلیلیں دیں عقل سے, تو اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ ہم جب کسی سے بھی گفتگو کریں تو ہمارا سٹائل, ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ لوجیکل گفتگو, دلیل و برہان کے ساتھ, جو سٹائل قرآن کا ہے گفتگو کی. اچھا, جب دلیل و عقل و برہان سے بات نہیں مانے وہ, تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو پھر مباہلہ ہوا. مباہلے پر بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے, آپ حضرات بچپن سے سنتے چلے آئے, سینکڑوں نکات آپ کے ذہن میں خود ہوں گے. چونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں تھا, درمیان میں آیت آئی ہے, اس لیے ہم صرف جتنا عرض کر چکے اتنا کافی. لیکن ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے کتاب کے ذکر سے. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق, کتاب کو نازل کیا. تو قرآن کے ذکر سے شروع ہوا, اور اس کے بعد جتنی دلیلیں دی گئیں قرآن کی دلیلیں دی گئیں. مگر جب یہ ساری دلیلیں ناکام ہوئیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ مباہلہ ہوا. مطلب کیا ہے؟ جب قرآن کافی نہیں ہوتا تو اہل بیت کو بلایا جاتا. قرآن کافی نہیں ہوا دلائل کے لیے, اسلام کو ثابت کرنے کے لیے, تو اسلام کو ضرورت کس کی پڑی؟ اہل بیت کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام ثابت ہو ہی نہیں سکتا جب تک دونوں قرآن نہ ہو, صامت بھی اور ناطق بھی, تب جا کر اسلام حقیقی معنی میں ثابت ہوتا ہے. اب اس کے بعد میرا ایک سوال ہے امت مسلمہ سے, اور آگے بڑھ جاؤں گا. اتنی بہترین اپرچونٹی ہے آپ کے پاس, میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ بھئی آج کہ اس ماحول میں, اس دور میں جب کہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وائلنس کا ریلیجن ہے, یہ ریلیجن ایسا ہے جو ٹیررزم کو انکریج کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. دفاع میں لوگ آتے ہیں, لیکن اس دفاع میں جو سب سے بہترین واقعہ ہوا ہے اسلام کا, مباہلہ, اس کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ اس کا کوئی ریزن دے دے مجھے. کتنا بہترین موقع ہے یہ کہ آپ دنیا سے کہیں کہ اسلام تو اس انداز سے آیا تھا. اسلام نے عقلی دلیلیں پیش کی تھی, عقلی دلیلوں کے بعد پھر اسپرچول کانٹیسٹ ہوا تھا, کوئی تلوار نہیں چلی تھی, کوئی خون نہیں بہا تھا. اور اس کے بعد بھی جب مباہلہ ہوا, اور وہ مباہلے کے بعد بھی نہیں مانے, تب بھی تلوار نہیں چلی. کیا کہا اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ اس کے بعد کی آیت ہے ان ھذا لہو القصص الحق, یہ بہترین برحق واقعات ہیں, قصے ہیں. قرآن اس کو برحق واقعہ کہہ رہا ہے, تو یہ مسلمان اس برحق واقعے کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بعد کیا کہا اسلام نے؟
قرآن نے اس کے بعد کہا یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ اے اہل کتاب ہم لوگ ایک کلمہ سواء پر جمع ہو جائیں. یعنی یہ سب ہونے کے بعد بھی اسلام نے کیا کیا کہ مباہلہ ہونے کے بعد بھی جب وہ نہیں مانے تو کوئی ضد نہیں کی ان سے کہ ضرور مانو. ان سے کہا کہ چلو اگر تم نہیں مانتے ہو کم سے کم یہ تو مان لو کہ ہم سب ایک مشترک کلمے پر جمع ہو جائیں. اور مشترک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس پر جمع ہو جائیں. تو سوال صرف میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے جو مسلمان اس کا ذکر نہیں کرتا؟ اس پر تو بڑا فخر کرنا چاہیے مسلمان کو کہ دیکھو اسلام یہ ہے. آپ نے کبھی سنا؟ کیوں نہیں اس کا ذکر کرتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام میں اس انداز سے یہ اپروچ تھی اسلام کی کرسچنز کے مقابلے میں؟ تو کرسچنز سے بتائیں. لیکن اس واقعے کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کے سوا اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی اگر وہ ذکر کریں تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بھئی مباہلے میں گیا کون تھا، اور جو گیا تھا وہ کیوں گیا تھا، اور جو نہیں گیا تھا وہ کیوں نہیں گیا تھا. لہذا اس کو بیان ہی نہ کرو تو بہتر ہے. اس کے سوا اور کوئی چیز ہے؟ اور اس کے بعد پھر دیکھیں آیات کس تسلسل سے کس پیارے انداز سے آگے بڑھتی ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ہم ایک مشترک کامن جو اقدار ہیں ہماری اس پر جمع ہو جائیں. اتحاد کے تعلق سے ایک اور آیت آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، ہم اس کو اسی کے ساتھ تھوڑا سا بیان کر دیں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر اب خطاب پھر دوبارہ ہوتا ہے انہی سے، اہل کتاب سے. کہا جاتا ہے کہ اے اہل کتاب کیا وجہ ہے کہ تم ابراہیم کے بارے میں تمہارے دعوے صحیح نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ابراہیم کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی ہیں. حضرت ابراہیم عیسائی تھے اور وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم یہودی تھے. دیکھیں اسلام کی ایک خصوصیت ملاحظہ فرمائیں. آپ اس بات کو انٹرفیتھ کے جو جلسے ہیں اس میں بھی آرام سے پیش کر سکتے ہیں. تو قرآن نے کتنا لوجیکل اس کا جواب دیا. قرآن نے کہا کہ ارے بھائی تم یہ بات کہہ رہے ہو وَقَدْ أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے اور نصرانی تھے، جبکہ تورات و انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں. تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی مذاہب بعد کے ہیں. کوئی ایسا مذہب بتاؤ جو ابراہیم سے پہلے کا ہو تو ہم مانے کہ وہ اس مذہب کے ماننے والے تھے جو اس سے پہلا تھا. تو مذہب کیا ہے جو اس سے پہلا مذہب ہے؟ تو قرآن نے کہا اس سے، تو قرآن نے فوراً کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. تو اس زمانے میں 4 گروپس تھے، 4 گروہ، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلم، ایک مشرک. ایک چھوٹی سی آیت میں فیصلہ کر دیا، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، بلکہ خالص حنیفاً مسلماً، خالص مسلم تھے. تو کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ جتنے دیگر مذاہب میں بعد کے ہیں، ابراہیم پہلے ہیں. اسلام ابراہیم سے بھی پہلے کا ہے، لہذا ابراہیم مسلم تھے. تو ابراہیم مسلم تھے، تو وہ یہ نام آج جو ہم کہتے ہیں خود کو مسلم، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. یہ اسلام تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. یہ تم آج مسلم نہیں کہلا رہے ہو، اس سے پہلے ابراہیم بھی مسلم ہی تھے. تو ابراہیم کا مذہب کیا تھا؟ قرآن کے مطابق مسلم. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اس زمانے میں تھا موجود، جس زمانے میں ابراہیم تھے اس سے پہلے بھی تھا، آدم کے دور سے تھا. تو اب اگر خدا ان کا مذہب بیان کرے
تو کیا نام لے رہا ہے؟ مسلم۔ سورہ صافات آیت نمبر 83 میں اللہ نے کیا کہا؟ جب انہی کا مذہب بیان کرنا ہوا تو مسلم کے علاوہ جو دوسرا مذہب ابراہیم کا جو اسی مذہب کا دوسرا نام پیش کیا گیا وہ کیا تھا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيم، ابراہیم ان کے شیعوں میں سے تھے، ابراہیم شیعہ تھے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ مذہب کب سے آیا، کب سے آیا؟ جاؤ خود تم تلاش کرو کہ کب سے آیا۔ جب سے اسلام تھا، جب سے یہ مذہب تھا، یعنی جب سے وہ مسلم ہیں جبھی سے وہ شیعہ بھی ہیں۔ الگ نہیں ہے کہ شیعہ کا لفظ بعد میں آیا ہو، یہ میں نے صرف غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہ کسی پر کوئی طنز نہیں ہے، مگر صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کا دفاع کا حق ہم کو حاصل ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ مذہب کہاں سے آیا؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کب سے آیا؟ جو پہلا مسلمان تھا قرآن کی نظر میں وہی پہلا شیعہ تھا قرآن کی نظر میں۔ تو جب سے اسلام ہے جب سے شیعیت ہے، لہذا کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم تھے مسلم، وہی ابراہیم، کوئی دوسرے نہیں۔ اس زمانے میں کوئی دوسرا ایک شیعہ تھا اور یہ ایک مسلم تھے، ایسا نہیں۔ وہی جو مسلم ہے وہی شیعہ بھی ہے، وہی جو شیعہ ہے وہی مسلم بھی ہے۔ اس کا مطلب جو بھی مسلم ہو اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے، اور جو شیعہ ہے اس کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس کے بعد ایک اور بات حضرت ابراہیم کے لیے کہی گئی اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہی گئی، بڑی دلچسپ بات ہے۔ کہا ان اول الناس بابراہیم، ان میں سے جتنے بھی چاروں یہ گروہ تھے سب خود کو ابراہیم سے منسوب کر کے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ عمل کرتے ہیں۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم ہمارے جد ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں۔ یہی کرسچنز کہتے تھے اور یہی جوز کہتے تھے، یہی مسلمان کہتے تھے۔ تو قرآن نے کیا فیصلہ کیا؟ قرآن کا فیصلہ بڑا فیر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کی حمایت کر دی کہ چونکہ تم مسلموں کا، نہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم پر حق جتانے، ان سے اپنے رابطے کو اور تعلق کو، کنیکشن کو، ریلیشن شپ کو ظاہر کرنے کا اور اس پر دعویٰ کرنے کا اور اس پر پراؤڈ ہونے کا حق صرف اس کو ہے للذین اتبعوہ، جو ابراہیم کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ ابراہیم کو فالو کرو، کہو کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے۔ فالو نہیں کرو گے تو تمہیں حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میرا ان سے تعلق ہے۔ تو جس کا تعلق ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فالو بھی کرے۔ بات پہنچ رہی نا؟ تو ابراہیم کے لیے کہا للذین اتبعوہ وہذا النبی، اور یہ نبی ہے، والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان ہیں۔ ابراہیم خود یہ کہتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا کہ یا اللہ یہ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، فمن تبعنی، مگر ان میں کچھ لوگوں نے میری پیروی بھی کی ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ تو فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کر رہا ہے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری پیروی نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اتباع کرنے والا مجھ سے ہے۔ جنرل ایک بات کہہ دی ابراہیم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اسی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جو اتباع کی پیک پر ہو۔ اتباع نہ کر رہا ہو تو اس کو مجھ سے نہیں کہا جاتا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی پوری سیرت میں کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہے، کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہے، علاوہ 4 افراد کے، علی منی، حسن منی، حسین منی، فاطمہ بضعۃ منی۔ اب میں اس کے آگے بغیر تبصرے کے آپ تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے آتے ہیں۔ بھائی یہی نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہیں، یہ کہا کہ میں ان سے ہوں۔
اب اس کے مفاہیم کتنے بلند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یعنی مطلب یہ کہ میرا تصور تم کر ہی نہیں سکتے ان کے بغیر۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہو، ان کو نہیں ماننا چاہتے، نہیں میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، جدا نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو۔ صرف یہی نہیں، اچھا کیوں نہیں کہا دوسروں کو؟ ابھی آپ کے ذہن میں ایک روایت آ رہی ہوئی کہ نہیں مولانا آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، کہا ہے ان کے علاوہ بھی کسی کو کہا ہے کہ ہم سے ہیں۔ کس کو کہا بتائیے؟ سلمان فارسی کو۔ کیا کہا؟ السلمان منی، سلمان مجھ سے ہے کہا؟ نہیں، السلمان منا، سلمان ہم سے ہے۔ ہم کون؟ اہل بیت۔ السلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تعارف کرانا چاہ رہے ہیں۔ اہل بیت کے لیے کہا منی، اصحاب کے لیے کہا منا۔ اگر اہل بیت کا فرد ہے تو منی ہے، مجھ سے ہے، اصحاب میں سے کوئی ہے تو منا ہے، یعنی وہ اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا جس کا تعلق مجھ سے نہ ہو، اور وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا جس کا تعلق ان سے نہ ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے جب تک اہل بیت ہے، اہل بیت کا تعارف کیا ہے؟ اہل بیت کو ہم کیسے پہچانے؟ کہ دیکھ لو کہ رسول سے ہے کہ نہیں۔ اگر رسول ان کے لیے کہ منی تو یہ اہل بیت۔ اور صحابی کون؟ اگر اہل بیت کہہ دے کہ منا، اہل بیت سے مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی نبی تک پہنچ کر خود کو ناجی نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں میرے تمام احباب موجود ہیں، شیعہ اور سنی تمام میرے سامعین موجود ہیں، سب کا خیال رکھتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں کہ صحابی کون ہے؟ ہم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں صحابہ کی عزت نہیں کرتا ہی نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو صحابی مانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ صحابہ کی بڑی عظمت ہے، ہر آدمی صحابی ہو جائے گا، ہر آدمی صحابی، جس کو دیکھو صحابی۔ میں اس دن مثال دے رہا تھا، وہاں گاؤں دیہاتوں میں کسی کو ڈاکٹر کہنے لگتے ہیں۔ اب خیر اب کافی ترقی ہو گیا، اب ذرا کم ہو گیا یہ کام، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہیں، کسی اسکول میں گئے ہیں، کسی کالج میں گئے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر ہیں، علاج کرتے ہیں۔ ہر کس و ناقص کو مولانا کہیں گئے ہیں، کہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، کہا نہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے کہ کہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، کیونکہ ڈاکٹر ہے بھائی، اس کی ایک عظمت ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے، اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ڈگری ریئلی ہے کہ نہیں، اوتھینٹک، تب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر کس ناقص کو ڈاکٹر کہنے لگے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس پوزیشن کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ختم ہوگی کہ نہیں؟ اب ہر ایک کو آیت اللہ کہنے لگے۔ آیت اللہ کی ایک پوزیشن ہے، جو آیت اللہ واقعی آیت اللہ ہو، جس کو حوض علمیہ میں آیت اللہ کہا گیا ہو، اس کو آپ آیت اللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کو چاہا آیت اللہ کہہ دیا، آپ کیوں نہیں کہتے؟ کیا حرج ہے؟ کہہ تو دیں۔ اگر کہہ دیں گے تو جو ریئل آیت اللہ ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ابے یہ بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں اور یہ نہیں، ہم ہر ایک کو صحابی نہیں مانتے، ورنہ جو اصلی صحابی ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو ہم سے بڑھ کر کوئی صحابی کو نہیں مانتا میرے بھائی، یہ غلط فہمی نکالیں۔ ہم تو اس کو مسلمان بھی نہیں مانتے جو صحابہ کو نہ مانے، مگر صحابہ کو شرط یہ ہے کہ صحابی ہو۔ آپ نے کہا بھائی کیا شرطیں، کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جس نے نبی کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے، ہر نبی کو دیکھنے والا صحابی ہے۔ اگر یہ آپ نے کرائٹیریا سیٹ کر لیا کہ نبی کو جس نے بھی دیکھا نبی کو وہ صحابی ہے، ارے بھائی یہ بھی تو بتاؤ کیسے دیکھا،
کس نظر سے دیکھا؟ اور دیکھنے والے تو وہ بھی تھے جو قتل کرنے آئے تھے، وہ دیکھے بغیر آئے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آئے تھے. دیکھا، ایمان پر قائم رہا، ایمان پر اس دنیا سے چلا گیا. کیسے پتا چلے؟ وہ نبی کرائٹیریا بتا رہا ہے، بلکہ قرآن بتا رہا ہے، نبی نہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ صحابی کون ہے. صحابی وہ ہے جو اہل بیت سے وابستہ ہو. اہل بیت سے ہٹ گیا تو اس کا کنیکشن نبی سے کٹ گیا. کوئی صحابی ڈائریکٹ نبی سے مل کر صحابی نہیں ہو سکتا کہ میں تو نبی کے پاس بیٹھا ہوں، میرا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ بات کہہ دی، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. پہلی یا دوسری مجلس اگر آپ کو یاد ہو، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. کشتی کی طرح نہیں ہے، نوح کی کشتی کی طرح ہے. نوح کی کشتی میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نے کہا، کہیں پر بھی دکھا دیں کہ قرآن نے کہا ہو کہ ہم نے نوح کے صحابہ کو بچا لیا یا نوح کے ماننے والوں کو بچا لیا. کہا نہیں، ہم نے نوح کو بچایا اور نوح کے ماننے والوں کو نہیں، اور کشتی کے ماننے والوں کو بچایا. ہم نے نوح کو بچایا، وَنَجَّيْنَا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ. ہم نے نوح کو اور کشتی کے اصحاب کو بچایا. یا اللہ، نوح کے اصحاب کو کیوں نہیں بچایا؟ کہا نہیں، یہاں مسئلہ کشتی کا ہے. یعنی کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کشتی نہیں چاہیے، میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. کشتی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا اچھا یہ بتائیے، ایک عجیب سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیا نوح کو نعوذ باللہ ڈوبنے کا خطرہ تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نوح نبی کو ڈوبنے کا خطرہ تھا پانی میں؟ تو پھر نوح سے اللہ نے کیوں کہا کہ تم بھی سوار ہو جاؤ؟ نوح کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ کشتی کو لے کے آگے آگے چلتے رہتے، پانی کی کیا مجال جو ان کو ڈبو دے. کہا نہیں، نوح تم بھی سوار ہو جاؤ. اس لیے کہ جو کشتی ہم نے تم سے کہا کہ کشتی بناؤ، ہماری وحی سے بناؤ. ہم جو کہتے جائیں فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا، ہماری وحی سے ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناتے چلے جاؤ. کشتی میں جو ہم جس تختے کو ہم کہیں لگاؤ اسے لگاؤ، جسے ہم کہیں ہٹاؤ اسے ہٹاؤ، تاکہ کشتی بن جائے. اور جب بنے تو تم الگ مت ہونا، تم بھی اسی میں رہنا. اب سمجھے کہ اس چادر میں نبی پہلے کیوں آئے؟ اب جب ہم لفظ اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت، اہل بیت کا نام رسول نے کہا نہیں، اہل بیت میں رسول شامل ہیں. رسول کیونکہ اہل بیت ہے کشتی. اب رسول باہر نہیں ہے اس کشتی کے، جس کو بھی آنا ہے اس کشتی میں آئے تو ہو جائے نا. فمن تبعنی فانہ منی. تو پیغمبر سے اگر تعلق نوح سے قائم کرنا ہے تو کشتی کے ذریعے. خاتم النبی نے کہا میری بھی ایک کشتی ہے. مجھ سے ڈائریکٹ آ کر رابطے قائم کرنے کی کوشش مت کرنا، میں نبی کا صحابی ہوں، میں نبی کو چاہتا ہوں، میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. پڑھتے ہو؟ میرے اہل بیت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں مانتا، تو بس ہٹو. تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی سینکڑوں کیا ہزاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں. میں نے ایک بات کہہ دی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا جو میں نے کہا. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز سے دیکھیں کتنا فیئر ہے قرآن. ایسا نہیں ہے کہ کرسچنز کی صرف برائی کی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کرسچن کو برا کہا، نہیں، اچھا بھی کہا ہے. اسی سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں آیت نمبر 75 میں ایک بات کہی قرآن نے عجیب، کہا کہ بھئی ان لوگوں میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. کون ہو اچھے لوگ؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. یہ ہم سب کے لیے بھی ایک میسج ہے. ان اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس سونے چاندی کا ایک انبار، قنطار، انبار ان کے حوالے کرو بطور امانت، ٹرسٹ کے طور پر ان کے پر رکھ رہو، بھئی یہ اس کو ذرا آپ رکھ لیجئے، بعد میں واپس کر دیجئے گا، تو وہ بغیر کسی تبدیلی کے تم کو یؤدیہ الیک واپس کر دے گا. یہ کرسچنز میں، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کرسچنز کی بات ہو رہی ہے. یہ کرسچنز ہیں کہ اگر امانت ان کے پاس آ جائے
تو حقدار کو واپس کر دیں گے فوراً، چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا حق لے لیں گے، حق ہوگا تو دے دیں گے۔ ارے چھوٹے چھوٹے لوگوں کا حق اگر رکھ لیا تو گناہ ہے، اگر کہیں نبی کا یا نبی کی اولاد کا کوئی حق رکھ لے تو اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ کا حق نہیں رکھیں گے یہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ، دونوں طرح کے لوگ ہیں ان میں۔ قنطار یعنی ایک انبار دے دو تو واپس کر دیں گے کیونکہ امانت ہے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 درہم، 1 دینار، 1 سکہ دے دو گے ان کو، 1 کوئن، لا يؤدي إليك، تو واپس ہی نہیں کرے گا۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں اسلام فیئر ہے، یعنی کہ چونکہ ان کا یہ مذہب ہے لہذا برے ہو گئے۔ عقیدے پر اعتراض ہے اسلام کو کہ عقیدہ تمہارا صحیح نہیں، اس کو ٹھیک کرو، لیکن عمل کی منزل میں اگر کوئی صحیح ہے تو اسلام اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے۔ توجہ ہے نا۔ اس کے بعد پھر بات اور آگے بڑھتی ہے، 75 کی بات تھی ایسی، آپ پڑھیں خود، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ 80 اور 81 پر پہنچ کر اب اس سورے میں ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جہاں خدا اب اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے۔ تو ابھی تک کیا ہوا؟ اس سے پہلے انبیاء کا بھی ذکر ہے، آدم کا ذکر ہوا، نوح کا ذکر ہوا، آل ابراہیم کا ذکر ہوا، آل عمران کا ذکر ہوا، اور اس موقع پر میں نے خود آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی یہاں لوگوں نے کہا کہ بھئی اس میں آل محمد کا ذکر کیوں نہیں ہے، رسول اللہ کا ذکر کہاں ہے؟ تو سارے تذکرے کرنے کے بعد اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کا مکمل تفصیل کے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، مادر مریم، یہ تمام تذکرے کرنے کے بعد اور انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، اور اس سے پہلے کی آیت اسباط کا ذکر کرنے کے بعد، بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء کا ذکر ہونے کے بعد، اب خدا یہ فرماتا ہے کہ یہ میں انبیاء کی بات کر رہا ہوں، یہ تمام انبیاء وہ ہیں کہ جن کو ہم نے نبوتیں دیں، جن کو ہم نے رسالت دی، یہ عہدہ نبوت دیا۔ آیت نمبر 81 پڑھیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ جب ان کو نبوت دے رہا تھا عہد اس عالم ذر میں، یوم میثاق جس کو کہا جاتا ہے، عالم ارواح میں، جب اللہ انہیں نبی بنا رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے؟ جب تمام انبیاء پہلے سے نبی ہیں تو خاتم النبیین کیسے 40 سال کے بعد نبی بنیں گے؟ عالم ارواح سے نبی، یعنی پیدا ہی نبی ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور ایمان ہی نہیں لاؤ، اس کی مدد بھی کرو۔ تم سب پر، قال اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ اگر اقرار کرو تو میں تم کو نبوت دوں، یعنی نبوت اس شرط پہ ملے گی کہ آخری نبی جب آئے تو اس پر تم کو ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سب نے کہا اقررنا، بالکل ہم کریں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، مفسرین یہاں بڑے پریشان ہیں، اٹھا کے دیکھیں تفسیر ہے کہ بھئی یہ جو وہاں اقرار ہوا، اعتراف ہوا، ثم جاءکم، یعنی کہ اسی موقع پر تم اس وقت اقرار کرو، اس وقت کی بات ہے ہی، یہ تو ہے تم اقرار کرو، لیکن ثم جاءکم، پھر ثم جو ہے فاصلے کے لیے ہے، جب نبی آ جائے تب تم اس پر ایمان لاؤ، تب تم اس کی نصرت کرو۔ وہ کون سا نبی تھا جس نے آ کر اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور کون سا نبی تھا جس نے مدد کی ہے؟ بتائیے۔ آدم نے مدد کی، رسول اللہ کی، ابراہیم نے مدد کی، رسول اللہ کی، کہیں نظر آئے؟ خیبر میں، خندق میں، بدر میں، حنین میں، کسی جگہ یہ انبیاء نظر آئے؟ تو مدد کی کہ نہیں کی؟ اگر نہیں کی
تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو شخص آج عہد کرنے کے بعد پلٹ جائے وہ فاسق ہے. اتنا سخت لفظ استعمال. فاسق نبی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی تمہاری نبوت ہی گئی. تمہاری نبوت اس پر منحصر ہے کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس پر ایمان لاؤ، اور نہ صرف ایمان لاؤ، اس کی نصرت بھی کرو. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، دو باتیں ہیں، ایمان لانا ہے اور نصرت کرنی ہے. یا اللہ صرف نصرت کی بات ہو جاتی؟ کہا نہیں، نصرت وہ کر ہی نہیں سکتا جو ایمان نہ لائے. نبی کی نصرت وہی کر سکتا ہے جو پہلے مومن ہو پھر نصرت کرے. ایسے نہیں کہ نصرت کرے پھر مومن ہو، پہلے مومن ہو تب نصرت کرتا ہے. خدا بھی اسی نصرت کو قبول کرتا ہے جو ایمان کے بعد نصرت ہو. اگر غیر مومن نصرت کرے اللہ اسے قبول ہی نہیں کرتا. اور پھر یہ نہ صرف قبول نہیں کرتا، اگر کوئی ایسی نصرت ہو جس نصرت کو خدا اپنی طرف نسبت دے، عمل وہ کرے کہا میں نے کیا، پناہ وہ دے کہا میں نے دی. یہ کسی عام آدمی کے عمل کو خدا اپنا عمل نہیں کہتا، صرف معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ کوئی آیا، کسی نے مدد کی؟ کہا وہ تو پہلے گزر گئے، وہ کیسے یہاں پر آتے؟ تو پھر انہوں نے اقرار کیوں کر لیا اور خدا نے اقرار کیوں لیا؟ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مدد نہیں کی. کیسے کی؟ اب سب نے اپنے اپنے طریقے لکھیں کہ اس طرح کی اس طرح کی، لیکن نبی نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، باقاعدہ فزیکل میری مدد کی ہے انبیاء نے. وہ کیسے کی ہے؟ کہا تم دیکھو یہ دیکھو احد میں، یہ دیکھو خیبر میں، یہ دیکھو خندق میں، یہ تمام انبیاء نظر آ رہے ہیں. کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ جسے آدم کو دیکھنا ہو، نوح کو دیکھنا ہو، ابراہیم کو دیکھنا ہو، موسیٰ کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو، زکریا کو دیکھنا ہو، یحییٰ کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. بالکل. یہ دیکھو یہ انبیاء، علی وارث انبیاء ہیں. علی نے جب نبی کی مدد کی، بھئی علی نے تو ہر نبی کی مدد کی، اس بات کو چھوڑیں فی الحال. انبیاء کی مدد کی اس کو چھوڑ دیں. اس وقت جو چیزیں عقل سے بلندتر ہوں اس کو فوری طور پر بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو شک نہیں ہے، لیکن ہم وہ بات کریں جو قرآن کر رہا ہے. علی نے یہاں تو ہر نبی کی مدد کی ہے. احد میں اگر گئے تو صرف رسول اللہ کی مدد نہیں کی، خیبر میں صرف رسول اللہ کی خاتم النبیین کی مدد نہیں کی، ہر نبی کی مدد کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کی طرف سے علی نے نبی کی مدد کر کے ان کے وعدے کو پورا کیا. وعدہ انبیاء نے کیا، پورا علی نے کیا. اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوتا تو ان کی نبوتیں ختم. قرآن اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا نبوت کے معاملے میں. توجہ کیجئے گا کہ تمام انبیاء پر لازم ہے، اس کو یوں کہہ دوں کہ تمام انبیاء پر لازم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہیں. اگر محمد رسول اللہ نہیں کہتے تو ان کی رسالت گئی. اتنا سخت لفظ ہے. وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پڑھ لیجئے آیت نمبر 82 سورہ آل عمران، کہ جو اگر پلٹ جائے یہ وعدہ کر کے وہ فاسق ہے. فاسق ہے تو نبی نہیں ہو سکتا. تو نبی کے لیے ہر نبی، چاہے آدم ہو یا آدم کے بعد کوئی اور نبی، حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں، ان سب پر لازم ہے. کیا کہیں؟ کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب بات جب خاتم النبیین پر آئی، انہیں کیا کہنا ہے؟ تو ان سے بھی خدا نے ایک موقع پر ایسی
اگر تم نے یہ نہیں کہا تو تمہاری رسالت بھی گئی. تو انبیاء پر اپنی رسالت بچانے کے لیے لازم ہے کہ کہیں محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کو اپنی رسالت بچانے کے لیے کہنا ہی ہوگا علی. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند سے بلند تر پرزور و حیدری صلوات. لہجہ دیکھیں، قرآن کا لہجہ سخت ہے. تمہیں ماننا ہے ہمارے اس نبی کو، تب تم کو نبوت ملے گی. اگر تم ان پر ایمان نہیں لائے اور تم نے ان کی نصرت نہیں کی تو تم نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا. نبوت تمہاری ختم گئی. نبوت کو بچانے کا کی ایک ہی صورت ہے، محمد رسول اللہ تمہیں کہنا ہے. خاتم النبیین کے لیے چونکہ ظاہر ہے ان کی عظمت، ان کا احترام بہت بلند ہے، وہ لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن جو لفظ استعمال کیا وہ کوئی معمولی نہیں تھا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تم نے اللہ کی رسالت کو پہنچایا ہی نہیں. معمولی بات ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اب تمام انبیاء خاتم النبیین کو اپنا رسول مانتے ہیں. ایک صاحب گزرے ہیں، میں اب نہ تو اشارہ کروں گا کون تھے اور نہ ہی کہوں گا کس ملک کے تھے، لیکن چونکہ اب تو ہر جگہ اس طرح کے خرافات شروع ہو چکی ہیں. مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ امام مہدی آئیں گے تو صحیح، اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی سے سینکڑوں روایات ہیں طرفین میں امام زمانہ کے تعلق سے آئیں گے. مگر وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ جب وہ آئیں گے تو نماز وہ پڑھائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. نماز عیسیٰ پڑھائیں گے. دلیل کیا ان کی؟ انہوں نے کہا اس لیے پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز اس لیے پڑھائیں گے کہ وہ نبی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امام نماز پڑھائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں سفسطہ، سوفسٹری. یہ آپ نے سنا ہوگا لفظ سوفسٹری. کیا ہوتا ہے کہ وہ apparently it looks like something logical but it is totally illogical. اب خواتین سنیں تو میں سناؤں. خواتین سے گزارش ہے کہ تھوڑی یہ بات سن لیں، ان کے کام کی ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. مجھے معلوم ہے کہ آج تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے اور میں بس اختتام کی منزل پر ہوں، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کل کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. oh yeah he is right. نبی دیکھ کس انداز سے دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ، واقعاً دھوکہ. میرے سارے بھائی سنیں، نبی ہیں اور نبی کے ہوتے ہوئے امام. دیکھا یہ لوگ امام کو کتنا بڑھا دیتے ہیں. امام کو بڑھا دیا، نبی سے بھی بڑھا دیا. نبی موجود ہے، نماز امام پڑھا رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھے کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہیں. ہم یہ سمجھے کہ آپ یہ کہنے والے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد اب جو بھی آئے گا وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، امتی کی حیثیت سے آئے گا. توجہ
جو نبی بن کر آئیں گے، وہ یہ کہیں گے میں نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے اب جو دور ہے یہ خاتم النبیین کا دور ہے، کوئی بھی نبی پلٹ کر اگر آ جائے نبی بن کر نہیں آئے گا، مومن بن کر آئے گا، مومن بن کے آئے گا۔ اچھا چلو 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیں، آپ کا دل رکھنے کے لیے چلیں نبی بن کر آ گئے، نعوذ باللہ، ہم نہیں مانتے، نبی ہیں، وہ نبی ہیں، نبوت کا عہدہ ان سے ہٹا نہیں ہے، لیکن نبی سے بڑا ان کا ایک نبی ہے۔ یہ پوری امت جو عیسیٰ کو نبی مانتی ہے، نبی بھی کسی کو اپنا نبی مانتا، یہ ہے مطلب میرا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اچھا آپ نے کہا نہیں نبی بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، 5 انبیاء میں اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ یہ اولو العزم کون؟ کہ جس کے پاس اپنی خود شریعت ہو اور پورے گلوب کے لیے نبی بن کر آیا ہو۔ تو آئیں گے، نماز یہ پڑھائیں گے نا، کہا نماز تو یہ پڑھائیں گے، اچھا یہ نماز پڑھائیں گے، تو نماز کا ایک طریقہ ہے نا، نماز یہ بھی پڑھتے تھے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دیا جب تک زندہ رہو نماز پڑھتے رہو۔ تو یہ جو نماز وہ پڑھتے رہے، وہ کس کی شریعت کی نماز پڑھائیں گے؟ اپنی شریعت کے مطابق یا خاتم النبیین کی شریعت کے مطابق؟ کہ نہیں اب تو خیر ظاہر ہے چونکہ پڑھنے والے سب مسلمان ہوں گے تو وہ ہماری ہی جو نماز ہے جو شریعت محمدی ہے اس کے مطابق۔ اب ہماری نماز بھی تو طے کرنا مشکل ہے، چلیں آپ جس نماز کو کہیں کہ یہ والی پڑھائیں گے مگر شریعت محمدی والی نماز پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو نماز میں جو سورے پڑھیں گے وہ قرآن کے سورے ہوں گے یا انجیل کے؟ دیکھیں عقل بھیا، عقل، کامن سینس، پلیز یوز یور کامن سینس۔ تو اب وہ نماز میں سورے جو پڑھے جاتے ہیں یا سورے پڑھیں گے ہی نہیں، ایسی نمازیں بھی پڑھائی گئی ہیں مگر جنہوں نے پڑھائی وہ اور تھے، یہ تو نبی ہیں، یہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا چلو سوروں کی بات ہو گئی، نماز میں تشہد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، نماز میں تشہد پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے یا بغیر تشہد کی نماز ہو جائے گی؟ کہا نہیں تشہد کیسے نہیں پڑھیں گے، تشہد ضرور پڑھیں گے۔ میں تشہد میں دنیا کے جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب اس پر متفق ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پر تشہد تمام نہیں ہوتا، ان کو تیسرا جملہ کہنا ہی پڑتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پڑھیں گے کہ نہیں صلوات؟ ہاں صلوات کے بغیر تو نماز کسی فرقے کی نہیں ہوتی، تو صلوات پڑھیں گے۔ ارے بھئی یہ کیسے نبی ہیں؟ جن پر درود پڑھ رہے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، خود آگے کھڑے ہیں۔ اما ان کو بھی امت کا کوئی امام سمجھا ہے؟ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بھئی مگر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہیں اور یہ نبی، ہم تو نبی کی عظمت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ بھئی نبی کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، اس لیے کہ نبی کو مسئلہ معلوم ہے کہ امام کے آگے کھڑے ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی امام نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ اصل میں کسی کی نماز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی امام معصوم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، ہاں کوئی اس کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، مگر جو اس کے آگے کھڑا ہو جائے اس کی نماز باطل ہے۔
اس کی نماز باطل ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں تاکہ میرے نوجوان مطمئن ہو جائے. میرے تمام بھائی چاہے اس کا کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو, میں بڑے پیار سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ کل قیامت میں آپ یہ نہ کہہ دیں ہمیں پتہ نہیں تھا اور مجھ سے اللہ نے پوچھ لے کہ تم کو موقع ملا تھا, تمہارے بھائی سب تم کو سن رہے تھے, تمام فرقوں کے لوگ, تم نے کوئی بات ان تک نہیں پہنچائی جو ان کی فکر کے لیے لمحہ ہو ایسا کہ جو وہ جس پر غور و فکر کر سکیں. تو ہاں سنیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے, نبوت کا احترام ہے, مگر مسئلہ امامت کا یہ تو امام کو بڑھا دیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے, اس کو ہم کیسے حل کریں؟ اٹس ویری سمپل. دیکھیں یہ اب امت قیامت تک کس کی ہے؟ خاتم النبیین کی. اس میں شک ہے کسی کو؟ نہیں. اب خاتم النبیین کے بعد جو بھی آ جائے کوئی آپ نام لے لیں, وہ نبی کا امتی ہوگا. اور ایک وہ ہے جو خود آ گیا, ایک وہ ہے جس کو نبی معین کر دے. تو جس کو نبی معین کرے, اصل میں وہ جو معین نبی نے کیا وہ کون ہے؟ وہ نبی کا نمائندہ ہے, ریپریزنٹیٹیو ہے اگر معین کرے. ایک یہ کہ خود آپ معین کر لیں کسی کو, اس کی واقعی کوئی اہمیت نہیں ہے. کنفیوژن کہاں ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ لوگ امام جب کہتے ہیں سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کسی کو امام بنا لیا. اب وہ جو ہمارا بنایا ہوا امام ہے وہ کیسے کھڑا ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کے سامنے؟ آئی ایگری وتھ یو, بالکل. ہم کون ہے کسی کو امام بنانے والے؟ اور اس کو حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ امام کہ وہ کسی نبی اور معصوم کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ دس از ٹرو. لیکن اگر وہ امام بنایا ہو خود نبی نے کہا کہ بھئی نماز یہ پڑھائیں گے, اب ان کے آرڈر ہو گیا کہ نماز یہ پڑھائیں گے, اب جو بھی آئے گا وہ نماز پڑھائے گا یا پڑھے گا. اگر رسول کو نہیں مانتا تو کہے گا میں تو خود بڑا ہوں, میں نماز پڑھاؤں گا. لیکن اگر نبی کو مانتا ہے تو کہے گا جس کو اس نبی نے معین کیا ہے میں اس کو فالو کروں گا. اس کی اور وضاحت بس 2 جملوں میں. آیت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81, ریفرنس لکھ لیں, 81 82 یہ دونوں. اس میں اللہ نے کیا کہا؟ اے انبیاء تم سب کو, ایوری ون, اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ جب یہ نبی آئے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہے, نصرت کرنی ہے. ہے کہ نہیں لفظ یہ ہے؟ جب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے نبی ہیں وہ خاتم النبیین پر ایمان لائے ہیں. اب کیسے لائے ہیں وہ آپ تفصیلات میں خود جاتے رہیں, سوچتے رہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہمارا بحیثیت مسلم واجب ہے, اس لیے کہ تمام انبیاء پر ہم یقین رکھتے ہیں قرآن کے مطابق. جب ہم انبیاء کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کیا, یعنی وہ خاتم النبیین پر ایمان لائے. جو ایمان لاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مؤمن. ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤمن. تو یہ جتنے انبیاء ہیں کیا ہیں؟ یہ بولے, یہ سب مؤمن ہیں. کس کے مؤمن ہیں؟ خاتم النبیین کے. تو خاتم النبیین ہے نبی, اور یہ سب کون ہیں؟ مؤمن. توجہ کیجئے گا, یہاں سے لے کر آخر تک اس دروازے کے باہر تک جو لوگ بیٹھے ہوئے سب سنیں. یہ ہے مؤمن اور یہ ہے نبی. نبی میں اور مؤمن میں کیا تعلق ہوتا ہے, کیا رشتہ ہوتا ہے, کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے؟ مؤمن نبی کے لیے کیا ہوتا ہے اور نبی مؤمن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مؤمنین کے نفوس پر ان سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہے, ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. اسی کو مولا کہتے ہیں, اسی کو مولا کہتے ہیں. یعنی نبی ہر مومن کا مولا ہے, ہر مومن کا مولا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نبی کو مولا نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ نبی میرا مولا ہے.
انبیاء مومن ہیں. آدم سے پوچھیں آپ کے مولا کون؟ کہا خاتم النبیین. ادریس آپ کے مولا کون؟ خاتم النبیین. نوح آپ کے مولا کون؟ خاتم النبیین. ابراہیم آپ کے مولا کون؟ خاتم النبیین. اسحاق آپ کے مولا کون؟ خاتم النبیین. اسماعیل آپ کے مولا کون؟ خاتم النبیین. داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ تمام انبیاء. ان سے پوچھے کہ آپ کا مولا کون؟ خود نبی پوچھے بتاؤ مجھے مولا مانتے ہو؟ مانتے ہیں. تم بتاؤ مانتے ہو؟ مانتے ہیں. تم بتاؤ مانتے ہو؟ تمام انبیاء سے جب خاتم النبیین پوچھ لیں کہ بتاؤ تم مجھے مولا مانتے ہو یا نہیں، اور ہر نبی آواز دے بے شک ہم آپ کو مولا مانتے ہیں، پھر نبی یہ کہے کہ اچھا اگر تم مجھے مولا مانتے ہو تو سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. تو اب علی صرف ہمارے مولا نہیں ہے، علی تمام انبیاء کے مولا ہیں، اس لیے کہ نبی نے ان کو سب کو مولا بنایا. سب مل کر سب مولا متقیان، مولا کائنات، حیدر کرار، یار فرار، غالب علی کل غالب، فاتح علی کل فاتح، وسیع پیغمبر، جانشین مصطفیٰ، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلند سے بلند تر پرزور حیدری صلوات. امام المتقین، زبدۃ الواصلین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، اپنا تعارف اپنے دیوان پاک میں ان الفاظ سے کراتے ہیں: انا علی صاحب السمسامہ، میں علی ہوں اور صاحب ذوالفقار ہوں. بس انا علی صاحب السمسامہ وصاحب الحوض لدى القیامہ، اور قیامت میں حوض کوثر کا وارث ہوں. اخو نبی اللہ ذی العلامہ قد قال امن الامامہ. یہ غدیر خون کا یہ نقشہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کا بھائی ہوں، جو کہ نبوت کی، جو کہ حامل نبوت ہیں، اور محمد محمد یا علی المدد نہیں کہتے، یا علی المدد نہیں کہتے، بغض کے قبل ہے زبانوں میں، اور جن میں ذکر علی نہیں ہوتا آگ لگ جائے ان مکانوں میں. ماشاء بس صرف ایک مصاحب تک آنے سے پہلے ایک اچھا سا نعرہ لگا دیں آپ حضرات، اور سب مل کر. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں، اور پروردگار ہم کو علی کے غلاموں میں شمار فرمائے. پروردگار ہمیں خاتم النبیین کے حقیقی مخلص غلاموں میں شمار فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اتباع و پیروی کریں. بات تمام ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی جسے مولا بنا دے، کہ جس کا میں جس کا کیا کہنے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں صاف صاف کہتے ہیں میں تمہارا رسول ہوں تو یہ تمہارا امام ہے. ارے محدود ہو جاتی بات.
میں تمہارا رسول ہوں، یہ تمہارے امام ہیں، تو تم ویسے مان لیتے؟ ابھی ایسے نہیں مانا، نبی نے جرنلائز کیا اس کو، جس کا میں مولا ہوں، جب سے میں مولا ہوں، جب تک میں مولا ہوں، جہاں تک میں مولا ہوں۔ ایک کا کیا بات کہی، من کنت مولا، کیا عمومیت ہے، کیا کمپرہنسو اسٹیٹمنٹ ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ یہ مولا نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب علی کو وہی مانے گا جس نے نبی کو مولا مانا۔ کہ میں ہم تو نہیں مانتے علی کو مولا، ہاں بالکل آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی تمہارے مولا ہیں، کہا جس کا میں مولا ہوں۔ اب یہ جرأت وہی کر سکتا ہے کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا جو نبی کو مولا نہیں مانے۔ تو تم سے تو کہا بھی نہیں ہے، تم سے تو کہا بھی نہیں ہے کہ علی تمہارے مولا ہیں، کہا ان سے ہے جو نبی کو مولا مانتے ہیں۔ ہم نبی کو مولا مانتے ہیں۔ اور جب وہ ہمارے بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ جزاک اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ بس بات تمام۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی جن کو معین کیا، پھر علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین۔ تو بھائی کنفیوژن وہاں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام آئیں گے، وہ لگتا ہے کہ یہ مسجد کے امام، مسجد کے امام نہیں، کائنات کے امام، کائنات کے امام، ہمارے بنائے ہوئے امام نہیں۔ ہاں اگر وہ ہے تمہارے ذہن میں تو بالکل صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے، تو وہ کیسے پڑھا سکتے نماز؟ میں کہتا ہوں نبی کو نہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں پڑھا سکتے نماز۔ لیکن جس کو نبی معین کرے کہ میری طرف سے یہ مولا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ پڑھیں گے، موسیٰ ان کے پیچھے بھی نماز، ہر نبی اگر کوئی آئے گا انہی کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے یہ مولا ہے اس کے یہ مولا ہے۔ مجھے اذان محترم، یہ ایک بڑی نعمت ہے عقل اور تدبر اور فکر، اور اسی عقل کے ذریعے، اسی عقل کے سہارے، اسی وسیلے سے پھر یہ جو جذبات ہیں آپ کے، یہ جذبات اس عقل کے تابع ہیں جس کی بنیاد پر ہم بہت دلیل کے ساتھ کوئی بات قبول کرتے ہیں، ایسے جذبات میں نہیں۔ ہاں بھائی ہمارے مولا ہیں، کیوں مولا ہیں؟ اس لیے مولا ہے، دلیل جس کا کوئی انکار نہیں کر سکے۔ اور یہ بھائی ہمیں آپ کو ایک دوسرے کو جواب نہیں دینا ہے، قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَيَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ۔ جب پہلے ہی پیپر اللہ نے آؤٹ کر دیا تو کیوں نہ ہم یہیں پر طے کر لیں اور دیکھ لیں، ٹھیک سے سمجھ لیں وہ کون سا امام ہے جو کہاں جانے والا ہے۔ تو ہم اس امام کے پیچھے چلیں گے جس کے بارے میں یقین کامل ہے کہ ہمیں صحیح ڈیسٹینیشن تک لے جائے۔ یہ فرش عزا، یہ جذبہ آپ کا، یہ محبت کا اظہار، اور ساتھ ہی ساتھ اس عشق کے اظہار کا دوسرا رخ، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو۔ ہم سے پوچھو مت کہ کیوں روتے ہو، تم رو کے دکھاؤ کسی پر کسی طرح۔ رویا جاتا نہیں ہے، آدمی روتا نہیں ہے کسی کے لیے عمدن۔ آنسو واحد وہ شے ہے جو انسان عمدن بہا نہیں سکتا۔ آنسو جب تک دل پر چوٹ نہ لگے آنکھوں سے نکلتے نہیں، جب تک رابطہ نہ ہو دل کا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ان مظالم کو دیکھتے ہیں، کچھ ظلم ہوئے ہیں جو پہلے ہو گئے، کچھ ظلم ہوئے ہیں جو آج تک جاری و ساری ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں ہر مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیں، اگر تمہارے
किसी बुजुर्ग के साथ कोई शख्स कोई तौहीन करे, उसकी शान में तौहीन करे, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल होगा? हो सकता है कि आप तारीख की बहस में पड़ जाएं कि किस किताब में लिखा है। चलो, जो चीज़ आप अपनी आंखों से देख सकें उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मदीने गए हैं आप? नहीं गए तो अल्लाह आप सबको तौफीक दे जाने की। और जो गए हैं उन्होंने देखा है कि इस मदीने में रसूल के जिस्म के टुकड़े पड़े हैं, ये खातिमुन नबीयीन के जिस्म के टुकड़े हैं। ये वो हैं जिनके लिए कहा मिन्नी, ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ये वो हैं जो मुबाहिला में गए थे इमाम हसन। इनके मुकाबले पर कोई शख्सियत ला सकते हो आलम इस्लाम में? चलो कितनी ही मोहतरम क्यों ना सही, पैगंबर के बाद और अली के बाद कोई शख्स ले आओ कि फुला शख्स जो है उसका स्टेटस हसन जैसा है। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, मालूम है तुमको, इसलिए कि कुरान इसकी तरदीद फौरन कर देगा। मुबाहिले में आने वाले जो 5 थे जिनको अल्लाह ने और नबी ने मुंतखब किया था, उनमें से एक फर्द, उनके साथ क्या जिंदगी में हुआ तुमने उसको हिस्ट्री का एक हिस्सा बना दिया, उस पर बहस करने लगे कि हुआ कि नहीं हुआ। चलो आज आकर देख लो इस मदीने में, क्या तुम अपने बाप की कब्र को इस तरह वीरान देखकर मुतमईन हो सकते, बर्दाश्त कर सकते? जब वो वीरान कब्र हम देखते हैं और बकी में जाकर जब हम फातिमा की कब्र तलाश करते हैं तो दिल रोता है, दिल रोता है। मैं खुद हूँ, मैं रावी नहीं हूँ कि किसी से रिवायत मैंने सुनी, मैं खुद हज पर मौजूद फज्र से पहले नमाज शब के लिए निकला मस्जिद नबवी के लिए। रास्ते में रोने की आवाज़ आई, इसलिए कि दरमियान में वो कब्रें हैं, वो जन्नतुल बकी है, वो बहिश्त वीरान है। मेरा रुख उस तरफ मुड़ा, मैं उधर चला गया, देखा कुछ ईरानी ज़ायरीन हैं जो बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं। उनमें एक जाकिर है जो मसाइब बयान कर रहा है, उसका एक जुमला मैं आपके हवाले करता हूँ। उसने गुफ्तगू करते करते एक मरतबा कहा कि मैं 1 हफ्ता पहले अपने मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए मशहद गया था और मैंने खड़े होकर वहाँ ज़ियारत पढ़ी थी, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा। अब वो ये कहता है मगर जब मैं यहाँ आया, यहाँ आकर इन 4 गरीब कब्रों को देखा तो मैं पूछने लगा अपने मौला इमाम रज़ा से, मौला कहा आपका रोजा क्या शान, क्या अज़मत, क्या जलालत। उस शानदार रोजे के बाद हम खड़े होकर यही कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, मौला आप गरीब हैं या ये 4 मासूम इमाम अपने वतन में गरीबुल वतन बन गए? गरीब तो यह है, इनकी कब्रें वीरान। खुदा की कसम दिल रोता है। और आज हमें जिसका जिक्र करना है उसकी मादरे गिरामी की कब्र शरीफ भी वहीं पर है, यही जन्नतुल बकी में मदफून है। आज आपको अब्बास को पुरसा देना है, उनकी माँ का पुरसा देना है। लोगों ने माँ को अब्बास का पुरसा दिया है, आज हमें अब्बास को माँ का पुरसा देगा। वो जन्नतुल बकी है, उस बकी में उम्मुल बनीन की कब्र शरीफ भी है, वो भी वीरान है, वो भी वीरान है। अल्लाह अकबर। बस आज की रात है, बाबुल हवाइज का जिक्र होने वाला है। उन्हीं के सदक़े में दुआ करें कि अल्लाह वो दिन लाए कि हम अपनी आँखों से इन कब्रों पर शानदार रोज़े तामीर होते हुए देखें। नहीं, तामीर होते हुए देखें नहीं, उस तामीर में हम सब शरीक हों और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जितनी भी कुर्बानी की ज़रूरत हो, अल्लाह हमको जज्बा दे कि हम अपने तमाम फ़राइज़ को इस सिलसिले में अदा कर सकें।
پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. اس شہر میں کافی اس سلسلے میں تحریکیں چل رہی ہیں, اس ملک میں چل رہی ہیں, پوری دنیا میں چل رہی ہیں, انٹرنیشنل تحریک ہے. اب یہ اس کا حصہ بن جائیں. یہ نہ کہیں کہ ہم سے کیا مطلب, یہ بھی نہ کہیں کچھ لوگ تو کر رہے ہیں کرنے دو. ہر شخص اس تحریک کا حصہ ہو. ہمیں چین نہیں آنا چاہیے. اپنے مکانوں کے لیے بہت فکر ہوتی ہے, اس سے بہتر مکان میں موو ہو جاؤ, اس سے بہتر مکان میں موو ہو جاؤ. فاطمہ کے لال کی قبر پر سایہ نہیں ہے, خود فاطمہ کی قبر, فاطمہ کی قبر جانے والا جا کر تلاش کرتا رہ جاتا ہے. مسلمانوں بتاؤ, نبی کی ایک ہی بیٹی تھی, اس کی قبر تو بتا دو کدھر ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی جنت البقیع انشاءاللہ ایک دن ضرور تعمیر ہوگا. یہ قبرستان جو آج ویران نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آباد ہوگا. شہزادی زینب نے امام سجاد سے وعدہ کیا تھا, میرے لال اپنے بابا کی اس لاش پر کھڑے ہو کر پریشان نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے یہاں قبر بنے گی, یہاں زائرین آئیں گے. اسی انداز سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہاں بھی قبریں بنیں گی, زائرین آئیں گے. بس صرف دعا یہ ہے کہ ہمارا کچھ اس میں حصہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے الگ رہیں. ہمارے دور کا معاملہ, ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے. اس دور میں وہ ظالم بھی آج موجود ہے جنہوں نے ایسا کیا, وہ ظلم بھی آج موجود ہے جنہوں نے جو ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم خود کو اس تحریک سے الگ رکھیں تو مناسب نہیں ہوگا. بس عزادارو, آج اس کا ذکر کرنا ہے کہ جس کا ذکر ابھی میں نے کیا, ام البنین اس کا فرزند ہے. یہ جو وفا آپ دیکھتے ہیں نا, یہ ام البنین سے آئی ہے. ماں کی تاثیر ہوتی ہے نا تربیت کی. علی نے کیا کہا تھا, ایسا بیٹا چاہیے, ایسا بہادر. ارے علی کا ہر بیٹا بہادر ہے, خود علی کا بیٹا ہونا کافی ہے, مگر کہا نہیں, ماں ڈھونڈو, تلاش کرو. یہ میسج دینا تھا کہ ماں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اس کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی کربلا میں میرے حسین کی. ام البنین جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہیں, پہلا قدم گھر میں رکھا, بچوں نے بڑھ کے استقبال کیا, ماں کہہ کے پکارا, ماں آپ کا استقبال کرنے آئے. فوراً تڑپ کے کہا, نہیں, فرزندان رسول مجھے ماں نہ کہو, میں خادمہ بن کر آئی ہوں. اور اسی موقع پر ماں کیا ہے, نام کیا ہے, فاطمہ. آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے. بس جیسے علی نے فاطمہ کہہ کے پکارا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, آقا ایک گزارش ہے, مجھے معلوم ہے میرا نام فاطمہ ہے, مگر اس گھر میں مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کر. اس لیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں فاطمہ, بچے دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں اور بچے کچھ تلاش کرنے لگتے ہیں. مجھے فاطمہ نہ کہ. اس دن سے علی نے ام البنین کہنا شروع کیا. ارے جو اتنی باوفا ہو, اس کی آغوش میں پرورش پانے والا عباس باوفا ہو جائے تو حیرت کیا ہے. اور حسین نے تو شروع ہی سے بس حسین کے حوالے کر دیا گیا ہے جیسے, اور حسین, بس حسین اور عباس. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیاس لگی ہے حسین کو. کچھ صحابی جلدی سے اٹھے پانی لانے کے لیے, اس سے پہلے کہ دوسرے صحابہ آئیں. کیا دیکھا, ایک چھوٹا سا بچہ سر پر پانی کا پیالہ لیے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے. اور اس طرح آ رہا ہے, بچہ ہے نا, چھوٹا ہے, کہ جسم پر پانی چھلک چھلک کر گر رہا ہے. اب جو لوگوں نے دیکھا تو دیکھا, کیا دیکھا, عباس چلے آ رہے ہیں حسین کے لیے پانی لے کر. بڑے خوش ہوئے صحابہ, اور خوش ہو کے علی کو مبارکباد دینا چاہیے کہ کتنا باوفا بھائی ہے یہ حسین کا. اب جو دیکھا علی کی طرف تو کیا دیکھا, علی رو رہے ہیں. مولا یہ تو خوشی کا موقع ہے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. آج حسین کو عباس پانی پلانے میں کامیاب ہو گئے, جسم پانی سے تر ہو گیا. ایک وقت وہ بھی آئے گا جب جسم خون میں تر ہوگا
پانی پلانے میں کامیاب نہ ہوگا. وہ وقت بھی آیا. ہر موقع پر کوئی بھی موقع ایسا آتا تھا حسین یہ کہہ کے روک دیا کرتے تھے عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا ہے. بس عباس اس بات کے منتظر ہیں کہ ذرا وہ وقت تو آئے میں دنیا کو بتاؤں حسین کے دشمنوں کو سزا دے کر کہ علی کا بیٹا کون ہے. شب عاشور مہلت کے لیے بھیج دیا عباس کو. بہت بڑا امتحان تھا عباس کی اطاعت کا. جاؤ شمر سے مہلت لو. عباس اور شمر سے مہلت. مگر حسین کا حکم ہے چلے. مگر حسین بھی سمجھتے ہیں کہ سخت کام دے دیا میں نے عباس کو. زہیر تم بھی چلے جاؤ ساتھ میں. حبیب تم بھی چلے جاؤ ساتھ میں. یہ دونوں ساتھ چلے. دونوں ساتھ چلے. مہلت والی بات ہو گئی. واپس آنے لگے. زہیر حبیب سے کہنے لگے حبیب جانتے ہو نوجوان کون ہے؟ ارے ان کو کون نہیں جانتا. علی کا وہ بیٹا وہ فرزند جسے علی نے ایک ہی تو خواہش کی اللہ سے. ایک ہی دعا کی ہے اور اس دعا کا نتیجہ ہے عباس. کون نہیں پہچانتا عباس کو؟ یہ بات آپس میں ہو رہی تھی. پلٹ کے ایک مرتبہ عباس نے کہا تم میں سے کسی نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ زہیر نے ہاتھوں کو جوڑ کر اس کا ہاں ہم دونوں آپ کے بابا کا ذکر کر رہے تھے. اس رات شب عاشور اس مصیبت کے موقع پر اس امتحان کے زمانے میں میرے بابا کا نام تم نے کیسے لیا؟ کیا بات تھی؟ کیا ذکر کر رہے تھے؟ ذرا مجھ کو بھی بتاؤ. تو آقا بس ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہے جسے علی نے آج کے دن کے لیے مانگا تھا. یہ جو آج کی رات ہے اور کل کا دن آ رہا نا عاشور کا دن, اس کے لیے علی نے آپ کو مانگا تھا. یہ سننا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی کے شیر نے ایک انگڑائی لی, رکابیں ٹوٹ گئی. کہاں سے شجعانی یا زہیر تم مجھے جوش دلا رہے ہو؟ میں یہاں ٹھہرتا ہوں, اب میں آگے نہیں بڑھوں گا. جاؤ تم جاؤ, میرے آقا سے اجازت لے کر آؤ. میں اپنے بابا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر صبح ہوتے ہوتے اگر کوفے کی دیواروں پر حسین کا پرچم نہ لگا دوں, مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا. آواز بلند ہونی تھی, حسین کے کانوں میں آواز پہنچی, کرسی پر بیٹھے ہوئے تو اٹھ گئے, دوڑے ہوئے آئے, سینے سے لگا لیا. ارے میرے شہر کو کس نے جوش دلا دیا؟ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا. جنگ کا وقت نہیں آیا. جب کوئی موقع آتا جنگ کا وقت نہیں آیا. عباس اس دن کے انتظار میں جب جنگ کا وقت آ جائے. بس عزادارو, میں جانتا ہوں بہت وقت ہو چکا ہے لیکن یہ ذکر ضروری ہے. ایام عزا تمام ہو رہے ہیں. یہ عشرہ اپنے اختتام تک پہنچنے والا ہے. جتنا ہو سکے پرسا دے, بس زیادہ بہت تاخیر نہیں ہوگی. عباس صبح عاشور ایک کے بعد ایک سب جانے لگے. ہر بار عباس آتے تھے, آ کر کہتے تھے آقا مجھے بھی اجازت دے دیں, اور جواب ایک ہی ہوتا تھا تم تو میرے لشکر کے علمدار, تم تو میرے لشکر کے علمدار. پھر گئے, پھر یہی جواب ملا, پھر گئے, پھر یہ جواب ملا. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عباس نے ایک سوال کر لیا, آقا اب وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں, اب تو مجھے جانے دے. اجازت نہیں ملتی. عباس ایک مرتبہ خیمے میں آتے ہیں, سکینہ کو بلایا, بیٹا پیاس لگی ہے؟ جی چچا جان, جی چچا جان پیاس لگی ہے. لاؤ اپنا مشکیزہ لے کر آؤ. مشکیزہ لائیں سکینہ, اس مشکیزے کو اپنے ہاتھ میں رکھو, دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو, آؤ میرے ساتھ چلو. اور یہ کہہ کے اس ننھی سکینہ کو جس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. زبان سے کچھ نہیں کہا. حسین نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھا, عباس کو دیکھا, سکینہ کو دیکھا, خشک مشکیزے کو دیکھا. عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو, بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو, میں اس سفارش کو رد نہیں کر سکتا. جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لاؤ. عباس جنگ کا موقع ابھی بھی نہیں آیا ہے. عباس نے مشکیزہ لیا, علم کو ایک ہاتھ میں لیا,
फुरात की तरफ चले। इधर सकीना बच्चों को जमा किए हुए, अब्बास सकीना से रुखसत हुए हैं और फुरात पर जाने से पहले खेमों में आकर एक एक बीबी से रुखसत हुए हैं। मगर जब ज़ैनब के पास आए तो ज़ैनब ने कहा, अब्बास तुम भी जा रहे हो? भैया तुम भी जा रहे हो? हाँ शहजादी में जा रहा हूँ, शहजादी में जा रहा हूँ, पानी लेने जा रहा हूँ। कहा मुझे मालूम है जो गया है कभी वापस नहीं आया, मगर खैर मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती, इसलिए कि भाई से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है, तुम जरूर जाओ, मेरा भैया अकेला है। मगर भाई एक बात सिर्फ तुमसे कहना चाहती हूँ। वो क्या शहजादी? कहा तुम जा रहे हो ना? अब मुझे यकीन हो गया कि वो वक्त आ चुका है। कौन सा वक्त? कौन सा वक्त आ चुका है? वो वक्त जिसका जिक्र मेरे बाबा ने किया था। वो क्या बात थी? क्या एक बार मैं बाबा के पास बैठी हुई थी, हवा चली और मेरे बाजू से रिदा हट गई। जैसी रिदा हटी मेरे बाबा ने झुक के मेरे बाजू का बोसा ले लिया और बाजू का बोसा लेकर एक मरतबा रोने लगे। मैंने आंसू को पोंछ कर पूछा, बाबा रो क्यों रहे हैं? ये बाजू का बोसा क्यों लिया है? कहा बेटी मैंने उस जगह बोसा लिया है जहां एक दिन रस्म बांधी जाएगी। मेरे भैया अब्बास ये बात हो चुकी थी, मगर जब तुम पैदा हुए, तुम बड़े हुए, तुम जवान हुए, मैं तुम्हारे बाजुओं को देखा करती थी और देखकर सोचा करती थी भला किसकी मजाल जो मेरे भाई अब्बास के होते हुए मेरे बाजू में रस्म बांधे। अब्बास अब तुम जा रहे हो ना, मुझे यकीन आ गया अब ज़ैनब असीर होगी, अब ये चादर छिनेगी। जाओ खुदा हाथ वाहिदा अब्बास चले, अब्बास चले। अलम साथ में है। पहुंचे फुरात पर, चुल्ले में पानी लिया है, आपको मालूम है चुल्ले में पानी लिया अब्बास। कुछ लोग नादानी में कहते हैं पानी पीने के लिए उठाए, नहीं नहीं, अपना इख्तियार दिखाने के लिए उठाए। सब देख ले, देखो देखो पानी इख्तियार में है मेरे, मगर फेंक दिया पानी। लोग कहते हैं ना कि वफा की बात, अरे कौन सा पहलू है अब्बास का जो बयान किया जाए? कोई है कायनात में ऐसा कि जो 3 दिन का भूखा और प्यासा हो और ठंडा ठंडा पानी उसकी निगाहों के सामने हो और चुल्लों में पानी हो और वो फेंक दे सिर्फ ये सोचकर कि हुसैन प्यासे है, सकीना प्यासी है? अरे ये तो अब्बास है। हमारा सलाम उस अब्बास पर कि जिस घोड़े पर वो सवार थे, वो घोड़ा इतना बावफा कि उस घोड़े से कहा, घोड़े तू भी तो प्यासा है, तू पानी पी ले। बेज़बान है, उसने एक मर्तबा खेमों का रुख किया, गोया इशारा करना चाहता हूं आका सकीना प्यासी है, मैं कैसे पानी पी लूं? मशकीज़ा भरा अब्बास चले, खुश है इस बात पर कि आज मैं सकीना को पानी पिला दूंगा। इधर सकीना के चारों तरफ बच्चे जमा है, हर बच्चा हाथ में कूजा लिए हुए, सकीना तुम्हारे चचा आ जाए थोड़ा सा पानी हमें भी दे देना। दूसरा बच्चा कहता हम भी प्यासे हैं, और सकीना हर एक को मुतमईन करती है पानी आने दो, मेरा चचा आ रहा है, मैं सबको पानी दूंगी, सबको पानी दूंगी, मेरा चचा पानी लेने गया है। वो देखो अलम है, वो अलम आ रहा है, अब्बास इधर आ रहे हैं मशकीज़ा लेकर, अलम लेकर। एक मर्तबा एक जालिम ने तलवार उठाई धोखे से, एक मर्तबा हमला किया, दाना बाजू कलम हुआ, अलम झुका, सकीना ने देखा अलम नजर नहीं आता, बच्चों से कहा बच्चों मेरे चचा का अलम नजर नहीं आता, जरा दुआ करो या अल्लाह मेरे चचा की खैर हो। बच्चों ने तड़प के आमीन कहा। एक मर्तबा अली के शेर ने उस अलम को बाएं हाथ में ले लिया, उसी कटे हुए बाजू के साथ सफर को जारी रखा, किसी तरह में पहुंच जाओ, सकीना को पानी मिल जाए। अब जो अलम नजर आया
بچوں سے کہا بچوں دیکھو وہ عالم آ رہا ہے، وہ عالم آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد قیامت ہوئی، کسی نے دوسرا وار کیا، بایاں بازو بھی میرے مولا کا قلم ہو گیا۔ اب جو عالم جھکا تو اب عالم اٹھا نہیں، مگر مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا، مشکیزے کو سینے سے لگایا، سینے کو گھوڑے کی پشت پہ رکھ دیا اور دوڑے ہوئے چلے، میرے گھوڑے کسی طرح مجھے سکینہ تک پہنچا دے۔ چل رہے ہیں، ایک مرتبہ سنسناتا ہوا ایک تیر آیا، مشکیزے کو تیر لگا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، اپنے گھوڑے سے کہا گھوڑے تیرا بہت شکریہ، تو نے حق وفا ادا کیا، مگر اب تو اپنے رخ کو موڑ دے، اب خیمے کی طرف نہ جا، واپس چل، اب میں اپنا منہ سکینہ کو نہیں دکھاؤں گا۔ واپس آئے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک ظالم نے سرے اقدس پر ایک گرز مارا، مولا سے سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے، زمین پر آئے۔ ایک خطیب نے کربلا میں، ایک بہت بڑے معروف خطیب ذاکر، انہوں نے خواب میں دیکھا، آج تاریخ تھی، مصائب پڑھ کے گھر پہنچے تھے، نیند آئی، دیکھا کہ ابو الفضل عباس تشریف لائے، میرے ذاکر تو نے میری ساری مصیبتیں پڑھی، مگر جو میری اصل مصیبت تھی وہ نہیں پڑھی۔ وہ کیا مولا؟ کہ دیکھو آئندہ جب بیان کرنا میرے چاہنے والوں کو بتا دینا کہ گھوڑے سے جو زمین پر گرتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے کہ جب گرتا ہے زمین پر اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے۔ تمہارے مولا جب گھوڑے سے زمین پر گرے، منہ کے بل گرے، ہاتھ نہیں تھے جو سہارا لیتے، اور ایک مرتبہ آواز دیا آقا ادرکنی، مولا میرا سلام، حسین چلے، جھکے، اٹھے، پھر جھکے، پھر اٹھے، راوی نے دیکھا حسین جھکتے کیوں ہیں، اٹھتے کیوں ہیں، تو کیا دیکھا جب بھی جھکے اٹھے کوئی چیز ہاتھ میں ہے، بوسہ لیا، عباس کے شانوں کو اٹھاتے ہوئے چلے، عباس کے قریب آئے، ایک مرتبہ آواز دی میرے بھیا عباس تمہارا حسین آ گیا، اٹھو اٹھو، تم جب بھی میں آتا تھا استقبال کے لیے اٹھتے تھے، تمہارا آقا یہ اٹھتے نہیں ہو۔ نہیں، وہ زار آواز میں شیر اپنی پوری طاقت سمیٹ کے کہتا ہے آقا میری ایک خواہش ہے۔ خواہش کیا ہے؟ مولا جب اس دنیا میں آیا تھا پہلی نظر آپ کے چہرے اقدس پر پڑی تھی، چاہتا ہوں جاتے جاتے میری نظر آپ کے چہرے اقدس پر ہو، تو عباس دیکھتے کیوں نہیں؟ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون آ کر جم گیا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنی ابا کے دامن سے آنکھ کو صاف کیا، آنکھ کھولی، حسین کو دیکھا، السلام علیکہ یا مولائی یا ابا عبداللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے بھائی میں نے تمہاری خواہش پوری کی، اب ایک میری بھی خواہش ہے۔ وہ کیا ہے آقا؟ ایسی کوئی خواہش نہ کرے جو یہ غلام آخری وقت میں پورا نہ کر سکے مولا۔ کہ نہیں پورا کر سکتے ہو، ضرور کرنا۔ وہ کیا ہے مولا؟ کہ زندگی بھر تم نے مجھے مولا ہی کہا، آقا کہہ کے پکارا، آخر میں جاتے جاتے تمہارے بھائی کی خواہش ہے ایک بار بھائی کہہ کے پکار دو۔ عباس نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، حکم کی تعمیر کرنی ہے، ہاں آخری بار ایک جملہ نکلا زبان سے، اے میرے بھائی حسین خدا حافظ۔ ارے کہیں یہ زینب نے سنا ہوگا، ضرور کہا ہوگا بھیا مجھے بھی تم نے ہمیشہ شہزادی کہا، ایک بار بہن کہہ کو پکارو، ہائے تمہاری بہن تمہیں یاد کرتی رہے۔ حسین واپس آئے، علم آ گیا، علمدار نہیں آیا، علام قدن کا ذرا ظاہری، میری کمر ٹوٹ گئی،
آج سے وہ تمام بیویاں جو تمہارے اطمینان سے سویا کرتی تھی جاگیں گی